یہ تشدد، غدار، فلانا ایجنٹ. میں ایک بات بتاؤں مریم بی بی آپ کو، آپ کے والد جب آئے تو پتہ نہیں کوئی قادیانیوں کا، احمدیوں کا، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہنا چاہیے، کسی تقریب میں گئے یہ فلانا، تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے بھائی ہیں. یہاں کچھ اٹھ کے پیشہ ور ذہنی مریض انہوں نے لکھا دائرہ اسلام سے خارج. مجھے آپ کے انکل پرویز رشید کا فون آیا، جو میں نے کیا پھر جواب میں، تو میں نے کہا اس طرح تو آدمی خارش نہیں کرتا جس طرح کچھ بے حیا لوگ دائرہ اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں. یہ آپ کے والد کے بارے انہوں نے ایک بار میری اپیل تھی، اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی، شجاعت صاحب کا بھی فون آئے فلانا، وہ لیکن وہ آپ کے والد کے تھا. انہوں نے ان بچوں کا علاج کرایا، لیور ٹرانسپلانٹ کا کیس تھا. ڈاکٹر سودھی یا سودھی پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا، آپ کے والد ان کو جانتے تھے، ان کی میرے فون کے پہ بات ہوئی. وہ خیر میں نے اس فیملی کا ان کو اتا پتہ سارا بتا دیا. انہوں نے مجھے منع کیا. کس نے؟ آپ کے والد نے، ٹیلی فون پہ. میں اس وقت ماڈل ٹاؤن کلب میں بیٹھا تھا. بات کروانے والا کون تھا؟ فرخ شاہ. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ حسن صاحب پلیز میرا نام نہ آئے کہیں. میں نے نہیں لکھا، لیکن میرے دل پہ بوجھ تھا. اس زمانے میں نے اخبار جہاں پاکستان کا سب سے مقبول افسروزہ ہے جنگ گروپ کا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو میں نے ان سے وعدہ بھی نبھایا، اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کیا. میں نے ایک کالم میں لکھا کہ اس خاندان کو ریسکیو کیا ہے ایک ایسے شخص نے جو لوگوں کا محبوب لیڈر ہے اور آج کل جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. میاں نواز شریف نے مجھ سے وعدہ کیا لیا تھا، میرا نام نہیں لکھنا. نہیں لکھا. جدہ میں تھے، بے شمار لوگوں نے مجھے فون کیے کہ آپ، میں نے کہا بالکل. تھوڑی گریس، تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری، ہٹ جائیں ان رستوں سے. آپ کے والد اب وہ زبان سے دیکھو نا جن کے بارے میں محترمہ نصرت بھٹو یا بے نظیر بھٹو، میں تو کئی سال ہو گئے میں تو. اور ایک بات اور یاد رکھو، میں تنگ تھا آپ لوگوں کے. میرا آگے فارم ہاؤس ہے، آپ کے چچا وہاں تشریف لا چکے ہیں. تو لیکن جب آپ لوگ چلے گئے وہ سڑک ویران ہو گئی تو مجھے اداسی ہونی شروع ہو گئی. میں نے کالم لکھا، یہ کالم ہے، کوئی گپ شپ کی بات نہیں کر رہا میں نے کالم لکھا جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے جنگ میں. پہلے والا جنگ کے سب سے، پاکستان کے سب سے بڑے ویکلی اخبار جہان میں، اور دوسرا یہ کالم تھا جنگ میں. میں جب گزرتا تھا آپ کے ویران گھروں سے آگے تو میرے اندر سے ہوک اٹھتی تھی. اور سن لیں، جب آپ کے دادا کی ڈیتھ ہوئی، میں تو ان کو کوئی ملا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، ملنا کیا میں نے. لیکن چونکہ میں اندر آگے گھر کے رہتا تھا تو اسی فرخ شاہ کو جو آپ کے والد کی اور آپ کے چچا کی ایجاد تھا، اور جب اس کو اپوائنٹ کیا تو شہباز شریف صاحب نے جدہ سے فون کر کے کہا ذرا مل کے اپنی رائے دے دیں. یہ بھی سن لیں. تو میں نے اس کو فون کیا فرخ شاہ کو. میں نے کہا یار مجھے تو جاتی عمرہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو تم تو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں جی حسن بھائی میں تو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار مجھے بھی لے جانا. ہی واز شاکڈ. کیا آپ؟ میں نے کہا نہیں. بزرگ تھے اور پڑوسی تھے. پڑوسی مطلب نیکسٹ ڈور ہی نہیں ہوتا. میں سندر رائے بن روڈ پہ میرا فارم ہاؤس، ہاں وہاں 20-22 سال رہا ہوں. سو
اگر بات آپ کو اچھی لگے آپ مت کریں یہ بات، ٹرینڈ بدل دیں کہ جی اگر ہمارے بزرگوں کا بھی کوئی آپس میں معاملہ ہے، کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، بس وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ختم۔ دوسری طرف سے دیکھیں، یہ ایک بچپن سے ہم تو سنتے آئے ہیں، میری خوش بختی تھی کہ میرے ماں باپ، میرے دادا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ شیکسپیئر کے حافظ تھے، تو کوئی اگر کوئی جانور آپ پہ بھونکے تو آپ کنی کترا کے گزر جائیں گے نا، نہیں تو، اور انسان ہیں، بہت سے لوگ ہیں زندگی میں جن کے ساتھ آپ کا نہیں سلسلہ بنتا، لیکن عمروں کا، مرتبے کا، مقام کا احترام وہ ہمیشہ، میں لبرٹی لیتا ہوں آپ کے والد اور آپ کے چچا سے، چونکہ ہمارا ایج گروپ ملتا جلتا ہے، مجھ سے سینئر جو آدمی اس ملک میں مجھ سے عمر میں اگر بڑا تھا، معراج خالد صاحب کھڑے ہوتے تھے میرے گھر میں واش روم جانے کے لیے تو میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو جس طرح کے چند کام آپ نے اچھے کیے ہیں، اگر اس پہ بھی غور کر لیں، اور میں پھر ایک بار، میں کئی بار دہرا چکا ہوں، مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کے، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یار اگر واقعی پالیٹکس کرنی ہے تو سیرت پہ چند کتابیں پڑھ لو، اور زہر کے گھونٹ بھی پینے پڑے تو پی لو، ان قدموں کے پیچھے چلو۔ عربی کا ایک ایکسپریشن ہے، میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیسے؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں پہ قدم رکھے۔ اس کے لیے خود آپ کے والدہ کی مثال، میں نے ان کے منہ سے کبھی کوئی کمزور ڈھیلا جملہ نہیں سنا، باقی آپ کی مرضی ہے، یہ جیل کاٹو فلانا، آپ نے بھی کاٹی، وہ بھی کاٹ رہا ہے، بھٹو نے تو پھانسی کاٹ لی، ابھی تو کھیل شروع ہے، who knows؟ وہ جو دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، آپ پہ پھرے نہیں دن۔ آپ کے والد جینولی ایک مقبول لیڈر تھے، what happened to his popularity؟ اور وہ جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہی ہیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، وہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی پارٹی، مجھے پسند ہو نہ ہو، آپ کو پسند ہو نہ ہو، تو یہ میں نے کہا نا کہ میرا اور آپ کے والد کا ایج گروپ بہت ہی ملتا جلتا ہے، تو شاید باقی آپ کی مرضی، بہت طرح کی اسٹیٹمنٹس، لیکن یہ بندے کو چھوٹا کرتی، اس کو ریجیکٹ کرے تو دنیا کرے، ہو سکتا ہے، میں نے کہا نا، آج خود آپ کے والد میچور ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، آج اگر ان کو پوری نون لیگ کہے کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہے، وہ شاید جوتا اتار لیں۔ آدمی سیکھتا ہے۔ He committed a blunder, a horrible blunder۔ جسٹس قیوم کے ساتھ ان کی گفتگو، یہ وہ سارے، وہ بھی پتا ہے جو بریف کیس اٹھا کے کہہ دیں گے سارا، تو پلیز یہاں تک نہ جائیں جہاں سے واپسی مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے۔ اللہ پاک دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ کل تک آپ لوگ جیلوں میں تھے، اچھی بات نہیں تھی۔ مجھے اس وقت کے نیب کے ایک بندے نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، وہ آپ کا سیل فون ڈھونڈ رہے تھے، یو آر انڈر اریسٹ، تو مجھے عجیب سا دکھ ہوا۔ جہاں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا یہ ٹرینڈ چینجنگ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں کالم لکھا تھا، اس وقت آپ کا تو نام و نشان نہیں تھا پالیٹکس میں، تو میں نے ادھر بلاول اور یہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جو ان کا مونس کا، یا شاید آپ کا بھی نام مجھے اب یاد نہیں، ریکارڈ پہ ہے، میرے کسی مجموعے میں بھی ہوگا، یہ بچے مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے سے غلطیاں ہوئی، ہم یہ نہیں دہرائیں گے۔ اس سلسلے میں میٹنگ ہو رہی، خواب تھا، خیال تھا،